شہر میں سرکار مسعود غازی آرام فرما۔ میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی شان میں بہت اچھا شعر پڑھا میرے بھائی نے۔ ایک مصرع مجھ کو یاد آ رہا ہے مفتی شعبان علی حبابی علی ڈامہ کا، کہ سرکار مخدوم پاک کے حوالے سے بہت پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ اے کچھوچھا کے دھنی مخدوم سمنہ دستگیر۔ بس بالکل آرام سے سنیں، میں آرام سے شعر پڑھنے کا قائل بھی ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے لوگ پسند کر لیتے ہیں، میں خود نہیں جانتا۔ اے کچھوچھا کے دھنی مخدوم سمنہ دستگیر، تو سخی ابن سخی مخدوم سمنہ دستگیر۔ اے کچوچھا کے دھنی مخدوم سمنہ دستگیر، تو سخی ابن سخی مخدوم سمنہ دستگیر۔ ہر طرف سے ظاہر ہے مخدوم سمنہ دستگیر، تو سخی ابن سخی مخدوم سمنہ دستگیر۔ مصرع تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے، میرے بھائی محترم عزت پاک فیصل ربانی صاحب افضال نے بہت ہی اچھے شعر پڑھے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں کربلا شریف کے حوالے سے۔ سرکار امام حسین بہت بڑی ڈیوڑھی کے مالک ہیں میرے آقا سرکار امام حسین۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ بے مثال ہے ان کی کوئی مثال نہیں۔ اگر ہلال بھائی نے کچوچھا شریف میں اگر ایک ماحول دیا ہوگا شعر سننے کا، تو میرا یہ یقین نہیں بلکہ تیقن کہہ رہا ہے کہ ان مصروں پہ حسینی خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ بے مثال ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ وہ بے مثال ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں۔ بس ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ ہلال بھائی بیٹھے ہوئے ایک شعر سن لیں مولا علی اصغر کے حوالے سے۔ سرکار مولائے کائنات کے گھر کے سب سے چھوٹے بادشاہ ہیں۔ محسن نقوی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بچپن میں اپنی ماں سے کہا یا علی مدد، پھر جب ہوا جوان کہا یا علی مدد۔ محسن بروز حشر وہ منظر عجیب تھا جب میں نے، محسن بروز حشر وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ محسن بروز حشر وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ اب ایک شعر سن لے کہ کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں، کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں۔ کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں۔ حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، ارملا کی موت میں 5-6 مہینے اور ہیں۔ حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، ارملا کی موت میں 5-6 مہینے اور ہیں۔ اب تھوڑا سا قریب ہو جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، ایک شعر سن لیں مجھ سے۔ میرے دوست کم میرے بھائی زیادہ ہیں مولانا سلمان صاحب، ایک شعر سن لیں آپ کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے۔ اب جہاں تک یہ مصرع پہنچے تھوڑا سا آپ شریف ہو جائیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس مصرع کی کیا قیمت لگاتے ہیں آپ۔ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے۔ یہی شعر میں نے دہلی میں پڑھ دیا تو ایک شیعہ تھا، اس نے کہا کہ شاید آپ میرے قبیلے کے ہیں، میں نے کہا معاف کیجئے گا میں دوسرے قبیلے کا ہوں۔ سمجھے آپ؟ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ ایک مفہوم سن لیں کہ سرکار مخدومہ زینب کربلا شریف میں خطبوں کی رسی لے کر گئی تھی، خطبوں کی رسی۔ اب جب شاعر دیکھتا ہے فخری جعفری میٹھی تو وہ کہتا ہے کہ خطبوں کی رسی کا کام ملک شام میں کس لیے کیا گیا؟ تو اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس کا جواب آپ چوتھے شعر میں مجھ سے سن لیجئے گا۔ اظہار مقدر بھائی بیٹھے ہوئے شعر پہ اچھی پکڑ بھی ہے۔ ایک شعر سن لیں کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ اپنے خطبوں کی رسل لے کے چلی ہے زینب،
اس کا جواب چوتھے مصرے میں سن لیجئے گا. اپنے خطبوں کی رسم لے کے چلی ہے زینب, یہ گھڑی طالب بیعت میں بہت بھاری ہے. یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں, آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے. یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں, آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے. آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے. آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے. حضرات فیصل ربانی کے بعد جو مجھے حکم ہوا تھا, بھائی محترم عزت پاک حافظ محمد سلمان صاحب, محترم عزت پاک محمد شمشو دہا صاحب قبلہ اور انجمن فیضان انصار مدینہ کی طرف سے کہ راجستھان کی ایک بڑی معتبر اور پاکیزہ آباد جناب شریف رضا پالی کو میں آپ کے حوالے کر دوں. لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ایک شاندار اور بہت ہی خوبصورت خطاب آپ سماعت کر لیں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب رضا کا. اور میں شریف بھائی سے یہ کہوں گا کہ شریف بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں بھائی خلیل الرحمان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, بھائی سلمان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, خود بھائی اظہار مقدر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں خود قصور شریف پالی صاحب کا ہے کہ وہ اتنا اچھا کیوں پڑھتے ہیں کہ سب سے آخر میں ان کو آنا پڑتا ہے. سمجھے آپ؟ اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ جن کا تعلق دارالعلوم بہار شاہ سے ہے, میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ میں چلا ہوں باغ طیبہ جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے, جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے. آپ کو کسی کے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا آپ لوگوں کو پہچانتی ہے. تقریباً 7 برس اس ناچیز حقیر نے جامع اشرف میں تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دی, اور آپ کے اسی گزیر سے گزرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. مخدوم پاک کے اشارہ کے مطابق میں فیض آباد گیا اور الحمدللہ اپنی وسعت کے مطابق مدرسے میں پڑھانے کے علاوہ روزانہ فیض آباد کی 7 مسجد میں تقریباً ہفتے میں میرا درس قرآن درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. ٹارشاہ میں اتوار کو, بلال مسجد میں دوشنبہ کو, آج بلال مسجد میں درس تھا. وہی حدیث جو ہم اپنی عوام کو سناتے ہیں, ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمدین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھلو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھ کو دھلو کہونی تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور ٹخنے تک اپنے پیر کو. یہ 4 قرآن حکیم کا حکم ہے. چہرہ دھلو, ہاتھ دھلو, سر کا مسح کرو, پیر دھلو. اسے کہتے کیا؟ اسے ہم وضو کہتے ہیں. یہ وضو کے فرائض ہیں. جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو. تم نے دھولا 4, لیکن رب کا وعدہ ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ جائے اور تم ان 4 کو دھلو گے, اور دھلنے سے پہلے تم نے میرے نبی کی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ہم تمہارے سارے اعضاء سے وضو کی گندگیوں کو, سارے اعضاء سے گناہ کی گندگیوں کو صاف کر کے تمہارا جسم ایسا پاکیزہ بنا دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جاؤ گے. تم وضو کرو. وضو سے جسمانی طہارت, وضو سے قلبی طہارت,
وضو کرنے کی وجہ سے بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق بن جاتا ہے. وضو کرنے سے بندہ قرآن حکیم کے چھونے کے لائق ہو جاتا ہے. وضو کرنے سے بندہ طواف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وضو کیسی پاکیزہ چیز ہے. اگر تم نے باوضو زندگی گزاری اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو قرآن حکیم کا بیان سنو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جس کی روح فرشتے پاکیزہ حالت میں نکالتے ہیں، پاکی کی حالت میں نکالتے ہیں، یعنی باوضو ہیں، وضو کیے ہوئے ہیں اور روح نکل گئی تو نبی قرآن فرماتا ہے اگر وضو کی حالت میں تمہاری موت آئی یقولون سلام علیکم، تو موت کے فرشتے مرنے والے کو کہتے ہیں سلام علیکم، اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. پتہ چلا وضو ایسا پاکیزہ عمل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جو بندہ وضو سے اپنے جسم کو طاہر بنا لیتا ہے اس کی بارگاہ میں اللہ کے سلام کا نذرانہ آیا. افسوس ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہی نہیں تو وضو کیا کرنا. وضو تو وہ کرے گا جو نماز پڑھے. ساری پریشانی تو یہی ہے. آج جہاں جہاں ہماری کٹیا ہو رہی ہے، جہاں دکانات جلائے جا رہے ہیں، جہاں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے خدا کے احکام کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی رحمت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. ورنہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے، بزرگوں کی کرامتیں، ان کی روایتیں بتا رہی ہے کہ ظالم کے نرگے میں جنہوں نے نماز ادا کی ہے، ظالم کے نرگوں میں اللہ کی رحمت نے اس مظلوم کی حفاظت فرمائی ہے. مخدوم پاک کتنے عظیم بزرگ ہیں، انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں. ان کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت حسن بصری کے خلیفہ، ان کا نام عبد الواحد ابن زید ہے. حسن بصری کے خلیفہ ہیں، ان کا نام عبد الواحد ابن زید، اور عبد الواحد ابن زید کے خلیفہ فضیل بن ایاز ہیں. فضیل بن ایاز کے خلیفہ ابراہیم بن ادہم ہیں. پورا سلسلہ ہے بزرگوں کا. یہ عبد الواحد بن زید نے یہ خواجہ پاک کے پیر کے پیر کے پیروں کے پیر ہیں، خواجہ پاک کے پیرانے پیر ہیں. یہ عبد الواحد بن زید اس واقعہ کو حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے کہتے یہ ہیں عبد الواحد بن زید کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جنت میں میرا ہم نشی کون ہوگا، کس کے ساتھ رہیں گے مولا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کوفہ کی ایک عورت ہے اور اس کا نام میمونہ ہے، وہ کالی کلوٹین عورت ہے، پہاڑ کے دامن میں بکری چراتی ہے. جنت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے، وہ تمہارے ساتھ رہے گی. یہ کون ہے؟ میمونہ ہے. یہ سودا ہے، بکری کی چرانے والی ہے، خواجہ پاک کے پیرانے پیر ہیں. عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں اس پاکیزہ خاتون کی تلاش میں سرگرداں میں کوفہ چلا گیا. میں نے لوگوں سے پتہ پوچھا کہ میمونہ کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ دیکھو وہ بکری چراتی ہے، کہیں پہاڑ کے دامن میں ہوگی. فرماتے عبد الواحد بن زید کہ جب میں انہیں تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے دامن میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ میمونہ سودا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے اور ان کی بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کے چاروں طرف جنگل کے شیر اور بھیڑیے بکری کی نگرانی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا
بہت معتبر کتاب کے حوالے سے واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. فرماتے میں کھڑا ہو گیا کہ جیسے یہ سلام پھیریں تو پوچھیں. سلام پھیرا, عبد الواحد بن زید نے اس خاتون کو سلام کیا. سلام کا جواب دینے کے بعد اس خاتون نے کہا اے عبد الواحد یہاں کیسے آ گئے؟ ہماری تمہاری ملاقات کی جگہ تو جنت ہے. اللہ اکبر. اسلام کے دامن میں کیسی کیسی خاتون گزری ہے کہ ہزاروں مرد کی زندگی قربان ہے. فرمایا عبد الواحد یہاں کیسے آ گئے؟ ہماری تمہاری ملاقات کی جگہ جنت ہے. اللہ اکبر. رب نے فرمایا تھا کہ یہ خاتون تمہاری ہم نشیں ہوگی جنت میں. عبد الواحد فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ کبھی آپ سے ملاقات نہیں, پہچان نہیں, نام کیسے جان لیا؟ کہا عبد الواحد آج کی بات نہ کرو, پشت آدم سے تمہیں پہچانتے ہوں. اندازہ لگاؤ امت محمدیہ کے اولیاء میں جو عورتیں گزری ہیں اس عورت کی علم غیب کا یہ عالم ہے. اے سیدہ فاطمہ جس نے مصطفیٰ کے گود میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں, ان کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اے سیدہ عائشہ تمہارے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے بسترے پر استراحت فرمائی ہے؟ کہا کیسے جانا, کیسے معلوم ہوا؟ کہا پشت آدم سے جانتی ہوں. کہا بتائیے, ایک بات اور بتائیے, شیر بھیڑیے کا کام بکری کو کھا جانا ہے؟ شیر اور بھیڑیے کا کام بکری کو کھا جانا, اور بکری کا کام یہ کہ شیر کو دیکھے تو اس کا خون خشک ہو جائے. بکری بھاگتی نہیں. آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آپ کی بکری کی نگرانی شیر اور بھیڑیا کر رہا ہے. یہ آپ کی بکری کو شیر اور بھیڑیا سے دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ آپ کی بکری کو شیر اور بھیڑیا سے دوستی کب سے ہو گئی؟ فرمایا اے عبد الواحد سنو, جب سے بکری کی چرواہن کو خدا سے دوستی ہو گئی ہے, شیر کو میری بکری سے دوستی ہو گئی ہے. پیارے کیا سمجھا؟ اگر رب کے احکام پر تم عمل کرتے رہو گے, نماز پڑھتے رہو گے, تو کسی ظالم حکومت کا ڈر نہیں. ظالم تمہاری حفاظت کرے گا, تمہاری حفاظت امن و سکون قائم کرے گا. فرق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے, خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا ہے, اس لیے سارے دنیا کا خوف ہمارے ذہن میں بن گیا. وضو کرو, وضو کر کے سو. ہر کے باوضو خفتات, جو شخص کے وضو کے ساتھ سوتا ہے اور اسی حالت میں اگر وضو کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. وضو کرو, اور وضو کرنے کا طریقہ علماء سے سیکھو. انگلی کے ناخن سے لے کر کہونی کے اس پار تے ایک بال سوکھا نہیں رہنا چاہیے. پانی کا بہنا فرض ہے. پیشانی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک, ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, ہر بال پر, ہر ذرے پر پانی کا پہنچانا فرض ہے. اس طریقے سے وضو کیجئے. اور وضو کرنے کے ساتھ یہ تو 4 فرائض ہیں جو خدا کا حکم ہے. چہرہ دھلنا, سر کا مسح کرنا, ہاتھ دھلنا, پیر دھلنا. لیکن یہ فرائض کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سنت نبی نہیں ادا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا جب وضو کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھو, جب وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, یہ سنت ہے. وضو کرو 3 مرتبہ گٹوں کو دھلو, یہ سنت ہے. وضو کرو تو پہلے کلی کرو, یہ سنت ہے. وضو کرو تو پہلے ناک میں پانی ڈالو, یہ سنت ہے. فرض ہے چہرہ دھلنا,
چہرہ دھلنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ پہلے نبی کی سنت ادا کرو تاکہ دنیا سمجھ جائے بغیر سنت مصطفیٰ کے خدا کا فرض کی فرضیت ادا نہیں ہو سکتی. اگر فرضیت ادا کرنا چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ کو ادا کرنا پڑے گا. اور ضروری بھی ہے اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے پانی کا پاک ہونا. پانی کا پاک ہونا، پاک ہی ہونا نہیں، پاک ہونا بھی، اب پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھنا. ایک چیز پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں یہ کوئی ضروری نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھلا، جو پانی گرا یہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو پانی پاک بھی ہو اب پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اسی پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اب یہ کیسے جانا جائے گا کہ یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ اس کے لیے تین چیز کا جاننا ضروری ہے. پانی کا رنگ دیکھ لو، پانی کا مزہ چکھ لو، پانی کی بو سونگھ لو. یہ تین چیز دیکھ لو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے. اور یاد رکھو جب ہم پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پانی کا رنگ سمجھ میں آ جاتا ہے، پانی جب منہ میں ڈالتے ہیں تو پانی کا مزہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پانی جب ناک میں ڈالتے ہیں تو اس کی بو سمجھ میں آ جاتی ہے. جب تینوں بات سمجھ میں آ گئی تب حکم ہے اللہ کا فرض ادا کرو، یعنی سنت مصطفیٰ پہلے ادا کر لو، فرضیت خدا کما حق کو ادا ہو جائے گی. اس لیے بغیر سنت مصطفیٰ کے فرضیت خدا ادا ہی نہیں. وضو کرو. حدیث پاک میں نبی کونین نے ارشاد فرمایا جو بندے مومن وضو کرتا ہے تو اگر وضو کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو جتنا دھولا ہے اتنا ہی پاک ہوا اور اتنے ہی حصے سے اس کا گناہ بہہ کر گر گیا. اور اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو صرف چاروں اعضاء سے گناہ نہ بہے بلکہ جسم کے ہر حصے سے، یہاں تک کہ ناخن کے گوشے سے، آنکھ کے گوشے سے، کان کے گوشے میں کوئی گناہ ہے اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے ان گوشوں کے گناہوں کو بہا دیتا ہے اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اس لیے پیارے وضو اللہ کی نعمت ہے. وضو کرو. وضو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو بندہ جا کر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ بلند اور اٹھا دیا کرتا ہے. پریشانی یہی ہے مارے جا رہے کاٹے جا رہے، یہ کام نہیں بن رہا وہ کام نہیں بن رہا ہے. ارے پہلے خدا کا کام تو کرو. امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل کی بتاتا ہوں آپ کو. امام راضی بہت بڑی کتاب کے مصنف، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی اونٹ لے کر آیا مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی جانے لگا. لوگوں نے کہا اونٹ لے کر آئے، اونٹ کھوٹے میں باندھ، اونٹ کھوٹے میں باندھ. انہوں نے لوگوں کی بات نہ سنی. دیہاتی ہے، کچھ کم سمجھ والے ہوتے ہیں دیہات کے لوگ. لوگوں کی بات نہ سنی اور اونٹ کو کھلا چھوڑ کر مسجد نبوی میں چلا گیا. اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کیا، رب کی بارگاہ میں واپس آیا. اب دیکھنے لگا رہے ہمارا اونٹ کہاں گیا. لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے تو تم سے کہا تھا کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اپنے اونٹ کو باندھ دو ورنہ بھاگ جائے گا. بھاگ گیا تو کیوں کوس رہے ہو دوسروں کو؟ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس دیہاتی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھایا، کہے مولا اس دیہاتی نے تیرا کام کر دیا ہے.
اے مولا میں نے تیرا کام کر دیا ہے، تو میرا کام کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ مدینے کے ایک گوشے سے اونٹ بھاگا بھاگا آیا، اس دیہاتی کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا، یاد رکھو مسلمانوں، تم خدا کا کام کرو گے تو غیب سے اللہ تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب کو پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہم سارا کاروبار دن رات لگے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وبال آ رہا ہے، پیچھے جا رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے پیچھے ہی نہیں جا رہے۔ اسلام کے مقدس قانون پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ روزانہ سنتے ہیں کہ قرآن حکیم کا قانون طلاق، اس کو آج دنیا پامال کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم اور آپ اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تو کوئی ماں کا لال آج تک نہ پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا ہوگا جو اسلام کے کسی قانون پر انگلی رکھ سکے۔ اسلام کا قانون خدا کا قانون ہے جو فطرت کے مطابق بھی ہے، عقل کے مطابق بھی ہے، شریعت کے مطابق بھی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے۔ آج انگلیاں رکھی جا رہی ہیں قانون طلاق پر۔ اسلام نے قانون طلاق کا قانون دے کر اسلام نے مسلمان کی بچیوں کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے۔ مسلم بچوں کی زندگی کی حفاظت کی ہے، اور طلاق دینے والے کو سختی سے منع کیا، خبردار طلاق دینے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے طلاق دینے سے عرش اعظم کا پایہ ہل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز طلاق ہے۔ خبردار کوشش نہ کرنا۔ لیکن اگر لاکھ سمجھانے بجھانے کے بعد، لاکھ کئی مرتبہ پنچ بیٹھنے کے بعد، تمام صلح کے مراحل طے ہونے کے بعد بھی اگر تم دونوں میں صلح کی صورت پیدا نہ ہو سکے، توجہ دو تو بہانہ بنا کر کسی بیٹی کو پھانسی نہ لگانا، ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دینا تاکہ تم بھی آزاد رہو، وہ بھی آزاد رہے۔ کیا سمجھا؟ طلاق نے مسلمہ کی زندگی کی حفاظت کی ہے، طلاق نے زندگی کو گنوائی نہیں ہے پیارے۔ آج اخبار ٹی وی ویڈیو پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی بیٹی کو پھانسی لگایا جا رہا ہے، کسی بیٹی کو جلایا جا رہا ہے، کسی بیٹی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ اسلام کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جس مذہب میں قانون طلاق ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں طلاق دیا جاتا ہے، اور جہاں طلاق نہیں ہے اس کی بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو پھانسی دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، پوری دنیا میں تم اعلان کر دو ہم اسلام کے قانون طلاق پر راضی ہیں۔ اسلام کا قانون طلاق امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا عطیہ ہے۔ اللہ نے یہ عطا کر کے مسلمہ کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ ایک بیٹی کو طلاق پڑ جاتی تو بڑا اچھال رہے لوگ، جس کی بیٹی کو زہر دیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کوئی نہیں اچھالنے والا ہے، نہیں بولتے۔ کم سے کم بیچاری کو طلاق پڑ گئی، وہ عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر تو ہے، جلائی تو نہیں گئی ہے۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ اسلام کا فیضان ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام کے دامن میں بربادی نہیں ہے، اسلام کے دامن میں آبادی ہے۔ جو اس میں شامل ہو جایا کرتا ہے اس کی زندگی بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع وضو۔ من توضأ فاحسن الوضوء، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا،
اچھا وضو کیا؟ آپ لوگ جاتے ہو اس طرح کرتے ہو پانی، یہ اچھا وضو نہیں پیارے، یہ اچھا وضو نہیں ہے۔ اچھا وضو کیا ہے کہ 3 مرتبہ مکمل پانی دو، گراؤ اوپر سے 3 مرتبہ گراؤ۔ یہ جو انگلی سے اس طرح کرتے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ کما کہو من توضأ فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، وعمد الى الصلاة، اور وضو کر کے نماز کی طرف نکلا۔ سبحان اللہ۔ وضو کہاں کیا؟ وضو گھر میں کیا۔ اسلام کی حفاظت تو دیکھو، قربان جاؤ۔ مسجد میں وضو نہ کرو، مسجد کا پانی کیوں خرچ کرو گے؟ سبحان اللہ۔ وضو کرو گھر میں، گھر میں وضو کرو گے تو وضو کی برکت تمہارے گھر میں رہے گی۔ وضو کرو گھر میں، تم گھر میں وضو کرو گے تو تمہاری بیوی کو، تمہارے بچے کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری بیٹیوں کو وضو کرنے کی ترغیب پیدا ہوگی، اور وہ تمہارا دیکھا دیکھی جو وضو کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور تم کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے تم گھر میں وضو کرو، گھر میں وضو کرو، وضو کی برکت بھی رہے گی، بچوں کو سیکھنے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اور وضو بھی کرو، وَخُذُوا مِن بَيْتِكُم مِّن صَلَاتِكُم، اور نفل سنت بھی گھر ہی میں پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ نفل سنت بھی گھر ہی میں پڑھو۔ مسجد فرض نماز کے لیے ہے، فرض دکھلا کے کرو، سنت چھپا کے کرو۔ صدقہ خیرات چھپا کے، زکوٰۃ دکھلا کے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ نفل ہے، نفل کو دکھاؤ نہیں، فرض کو دکھاؤ تاکہ کوتاہی کرنے والے کو عبرت حاصل ہو جائے، اور نفل کو چھپاؤ تاکہ تمہارے اندر خود شریک کا جذبہ نہ پیدا ہو، ریاکاری نہ پیدا ہو۔ اس لیے نفل کو چھپاؤ، گھر میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ خذوا من صلاتکم فی بیتکم، اپنے گھر کو بھی مسجد بنا لو۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو مسجد بنا لو۔ آج عام شکایت ہے گھر میں آصف حضرت، گھر میں جادو حضرت، گھر میں ٹونا حضرت، حتیٰ کہ آپ کے نظام الدین پور میں بھی کچھوجا میں بھی آصف جادو ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس کچھوچا والے بزرگ کا نام افریقہ میں لیا جاتا ہے وہاں سے جادو غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جادو کا اثر کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا ہم نے سیرت مخدوم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اخلاص سے نام لینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے محبتوں سے پکارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ آج بھی مخدوم پاک کا اعلان ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے، ہر کے بردر منامت آموردیدہ شبد، جو کہ میرے در پر آئے گا بخش دیا جائے گا، وہ حاجت اوپر آیا اور اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیا جائے گا۔ آپ تو بڑے محبوب ہیں، آپ تو بڑے مقبول بندہ ہیں۔ رب کے مخدوم پاک نے سمنان کو چھوڑ کر کچھوچا کو اختیار کیا، اس زمین سے ان کو محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سرزمین سے محبت ہے، لیکن وہی ہے کہ ہم نے ان کی سیرت کو عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ لطائف، یہ نظام الدین پور ہے، مخدوم پاک کے خلیفہ نظام یمنی کے نام پر آپ کی بستی ہے۔ سبحان اللہ۔ نظام یمنی کے نام پر نظام الدین ہے آپ کا۔ نظام الدین نے لطائف جمع کیا مخدوم پاک کا قول۔ مخدوم پاک نے اپنے آخری میں فرمایا فقیر کی قبر کو اتنی اونچی کرنا کہ فقیر کھڑا ہو سکے۔ مریدین خلفاء نے کہا حضرت مرنے کے بعد کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ لطائف اشرفی میں دیکھ لیجئے گا جا کے کل۔ فرمایا تاکہ فقیر قبر میں بھی رب کی بندگی کر سکے، نماز کر پڑھ سکے۔ اندازہ لگاؤ تم اسی مخدوم مشرب کے دیار کے رہنے والے ہو جس مخدوم نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں، رات رات بھر نمازیں پڑھی ہے اور وصیت کی ہے کہ فقیر کے قبر کو اتنا بلند کرنا کہ کھڑے ہو کے قبر میں فقیر اللہ کو سجدہ کر سکے۔ اور آج
مخدوم پاک کے ماننے والے چاہنے والے نماز نہیں پڑھتے. پیارے کہاں سے ہم سمجھیں گے مخدوم پاک کا فیضان ہمارے ساتھ ہوگا؟ یہ ساری پریشانیاں ہمارے آپ کے لیے اسی لیے ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال شریعت مطہرہ پر عمل کیجئے اور سب چیز چھوٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی. سبحان اللہ. اس لیے نہیں چھوٹی، اگر آپ نے 40 دن تک اس پر عمل کر لیا ہر چیز چھوٹ جائے. اولاد، ماں باپ، کاروبار، دکان، دھن دولت، ٹرین، بس، پلین سب چھوٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر اس طریقے سے 40 دن کر لیا تو جب تک زندہ رہو گے نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی، یہاں بھی نہیں چھوڑے گی، اور قبر میں جاؤ گے تو بھی نماز نہیں چھوڑے گی، حشر میں جاؤ گے تو نماز نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ جنت کی بہاروں میں داخل. اس لیے پیارے نماز کی پابندی کرو. اگر نماز پڑھنے لگے پابندی کے ساتھ، جتنے مسلمان کم سے کم عصر مغرب میں فجر میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اتنے مسلمان اگر فجر میں جانے لگیں تو کسی باطل کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو آنکھ دکھا سکے. آپ کے قانون پر، اسلام کے قانون پر ناپاک حملہ کر سکے. ضرورت ہے ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں. ایک حدیث کہا تھا، وہ حدیث پڑھ دیتے ختم کرتے. وہ حدیث بھی پڑھا لیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت بہت دیر سے آئے. بہت دیری کر دی. لگ رہا تھا کہ سورج طلوع ہو جائے گا. صحابہ انتظار کر رہے ہیں سورج طلوع ہو جائے گا. کتنا ان ترى یا العین عین الشمس، قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں گے. صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، رسول کا انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ. آج کل کے لوگ ہوتے نماز پڑھو، نماز عزیز ہے، رسول آئے نہ آئے. صحابہ تھے، صحابہ نے کیا کہا؟ جب تک مصطفیٰ نہیں آئیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ حضرت عثمان غنی نے کہا جب تک مصطفیٰ نہیں آئیں گے عمرہ نہیں ادا کریں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ بغیر مصطفیٰ کے نہ نماز ادا ہوتی ہے نہ حج ادا ہوا کرتا ہے. ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو نماز رسول کی محبت میں قضا ہو جاتی ہے وہ قضا نماز بھی ادا سے زیادہ افضل ہوا کرتی ہے. اسی لیے کہا ہے علامہ اقبال نے در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا ہوئی کہ بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. صحابہ نے نماز نہیں پڑھی. کہتے ہیں قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے گا. اتنے میں رسول اللہ خرج رسول اللہ سریا، رسول اللہ جلدی جلدی نکلے. وسوء ولی صلاح، نماز کے لیے اقامت کی گئی. رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی جلدی جلدی، سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا علیکم علی مصافکم، تم لوگ جہاں اپنی سب میں بیٹھے وہیں بیٹھے رہو. یہ علماء کی موجودگی میں ترمذی کی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. کہا جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہو. اے صحابہ جانتے ہو کہ آج فجر میں آنے مجھے دیری کیوں ہوئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جانے، آپ جانے، اللہ جانے، ہم کو کیا پتا، ہم نہیں جانتے. آج کے لوگ ہوتے کیا کہتے آپ سو گئے ہوں گے، نیند آ گئی ہوگی. لیکن صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ ہم کیا جانے، آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم نہیں جانتے. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں رات میں تہجد کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا، وصلیت ما قدر لی، اور میں نے تہجد کی اتنی نماز پڑھی جتنا میرے مقدر میں تھا. اور جب نماز پڑھا میں نے تو تہجد کی نماز ہی میں مجھے نیند آ گئی. اللہ اکبر، نیند آ گئی. اور نماز کے بعد اگر نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، لیکن نبی کی نیند وہ ہے، توجہ سے سنو، نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے نبی فرماتے ہیں
تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ بند رہتی ہے، میرا دل دیکھا کرتا ہے، اس لیے نبی سوتا بھی ہے تو وضو برقرار رہتا ہے، نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے پیارے۔ اور نبی کا وضو کیسے ٹوٹے؟ جب نبی کا امتی نماز میں ہوتا ہے تو اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ نماز پڑھیں، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، بہت لوگوں کو بہت بھاری لگ رہا ہوگا، تراویح کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، ابھی سے بھاری لگ رہا۔ تراویح پڑھنے گئے، نیند آ گئی، کھڑے نیند آ گئی، کھڑے ہیں، رکوع میں گئے، نیند آ گئی، امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بہت دیر کے بعد سجدہ میں جاگنے والا جاگتا پھر امام کے ساتھ کھڑا، وضو نہیں کرتا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اپنے علماء سے پوچھا کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ علماء کہیں گے جب تک سجدے سے الٹ نہ جائے، گر نہ جائے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، سبحان اللہ، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ نماز کی حالت میں سو جاتا ہے اس کی روح خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اس کا جسم بندگی میں لگا رہتا ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جب ایک بندے کی روح امتی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اے مصطفیٰ آپ کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ حضور فرماتے میں نے تہجد پڑھا، تہجد میں مجھے نیند آ گئی، تو نیند آئی تو کیا تھا؟ فرماتے فیضن انا عند ربی، سبحان اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، نیند آ گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہوں۔ رب نے فرمایا یا محمدو، رب نے فرمایا اے میرے سرائے ہوئے پیغمبر، میں نے کہا لبیک و صادق، یہ اللہ بار بار تیری بارگاہ ربوبیت میں حاضری کی سعادت نصیب ہو۔ 3 مرتبہ رب نے فرمایا اور 3 مرتبہ رسول اللہ نے لبیک کہا۔ اس کے بعد رب نے پوچھا اے میرے حبیب یہ بتائیے یہ فرشتوں میں جھگڑا کیوں ہو رہا؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، کس بارے میں اوپر کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا، مجھے کیا پتا، میں نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ بَيْنَ كَتْفَيَّ، سبحان اللہ، تو اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں مونڈے کے درمیان رکھا اور میں نے رب کے دست رحمت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ، تو ہر چیز دنیا کی میرے سامنے روشن ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے روشن ہو گئی، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون کب پیدا ہوگا سب روشن ہو گئی، سب روشن۔ اور بتا دیں آپ کو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، حضرت عباس آئے، عباس ان کے چچا، رسول اللہ نے فرمایا عباس تم کو ایک بیٹا پیدا ہوگا، جب بیٹا ہوگا تو لے کے آنا۔ 1 سال کے بعد بیٹا ہوئی عبداللہ ابن عباس، لے کے آئے، رسول اللہ نے کھجور چبا کر دیا، نام اس کا عبداللہ رکھا اور ارشاد فرمایا اذهبوا بأبي السلاطين في المهدي والصفا، سبحان اللہ، بادشاہوں کے باپ کو لے جاؤ، اسی کی نسل سے مہدی اور صفا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ رسول اللہ کی علم غیب کی بات کرتے ہیں، ارے جو نسلوں میں ہیں، جو پشتوں میں ہیں، جو پرکھوں میں ہیں، رسول اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کی شخصیت کو بھی جانتے ہیں، کون رعایا ہوگا، کون بادشاہ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں لے جاؤ، ہر شے روشن ہو گئی۔ اب رب نے پوچھا ہے میرے حبیب یہ بتائیے یہ آسمان کے فرشتے کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کتنے مبارک ہیں، آپ کا مسجد کی طرف جو قدم جاتا کتنا بابرکت ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں المشی الی الصلاۃ، المشی للصلاۃ الی الجماعۃ او الی المسجد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
الانتظار بعد الصلاۃ للصلاۃ. حضور فرماتے ہیں یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں امت محمدیہ کی نیکی کو لینے کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو ایک ایک قدم جو آپ نے اٹھایا، ایک ایک قدم اٹھانے کی جو نیکی ہے، اس نیکی کو لے کر رب کی بارگاہ میں ہم پہنچائیں. وہ فرشتہ کہہ رہے ہم پہنچائیں، وہ فرشتے کہہ رہے ہم پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ. ہم تمہارے نشان قدم کو لکھا کرتے ہیں. ہر فرشتہ تمہاری نماز کی طرف اٹھنے والے قدم کو لینے کے لیے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو نماز کی طرف جانے والا قدم ایسا بابرکت ہے کہ فرشتے لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. تو اس پیشانی، وہ پیشانی ایسی بابرکت ہوگی جو رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرتی ہے. خدا کی قسم پیارے رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب بندہ وہی ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا. اس لیے آج کا پیغام یہی آپ سے کہ عمل صالح بنا لیجیے، نیک عمل کیجیے، وضو صحیح کیجیے، وضو گھر میں کر کے جائیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اور نماز روزہ کرنے سے پہلے یہ سب کا صحیح علم حاصل کیجیے. بغیر علم کے عمل صحیح نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے. ایک حافظ ہو گیا تو 7 ان لوگوں کی شفاعت کرائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی. علم کو سیکھیے. یہ عذر نہیں ہوگا مولا ہم نہیں پڑھے تھے، ہم نہیں جانتے تھے وضو کا کیا طریقہ ہے. نماز پڑھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پوری زندگی نماز پڑھی، سجدہ کرنے نہیں آتا. سجدہ کرنے انہیں نہیں آتا. کچھ لوگ پیٹ اپنے جانگ میں سٹائے رہتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھ بچھا دیا کرتے ہیں، کچھ لوگ 10 انگلی پورب طرف رکھتے ہیں، ایک انگلی بھی پچھم طرف نہیں جاتی، ایک انگلی بھی سجدے میں پچھم کی طرف نہیں جاتی. اور علماء سے پوچھو سجدے میں ایک انگلی کا پچھم طرف قبلہ کی طرف کرنا فرض ہے. اگر سجدے میں ایک انگلی بھی کم سے کم قبلہ کی طرف نہیں مڑی سجدہ ادا نہیں ہوا پیارے. اور جب سجدہ ادا نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوا. یہ سیکھنے کی کوشش کیجیے. یوں تو 5 انگلی مڑ جائے بہت اچھی بات ہے، 5 نہ ہو تو کم سے کم 3 واجب ہے، 3 نہ ہو تو ایک انگلی بھی قبلہ کی طرف مڑنا فرض ہے. یہ سیکھیے آپ. یہ سیکھنا آپ پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر ضرور علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم اس محفل کو بابرکت بنائے، ہم سب کو اس محفل کے فیضان سے مالا مال فرمائے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، کبھی بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.